innocent people, and so they have to be held accountable. The tragedy of Nigeria began in 1986 when we did the structural adjustment program. When we were persuaded to devalue. وائس آف وائس لیس کے پروگرام میں ڈاکٹر ناصر کا سلام. طلباء کے مسائل ذہنی دباؤ پر گفتگو کا دوسرا سلسلہ. پچھلے پروگرام میں ہم نے خواتین طلباء اور اساتذہ کو ہراساں کیا جانا، فیسوں میں اضافہ، اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور معاشی دباؤ کی بات کی تھی. آج ہم کردار سازی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے اوپر بات کریں گے. اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے تعلیمی ادارے، چاہے وہ اسکول ہوں، کالج ہوں یا یونیورسٹیز ہوں، ان کے اندر غیر نصابی سرگرمیاں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. کو کریکولر ایکٹیویٹیز مباحثے، مشاعرے، ڈرامہ، تھیٹر، کمپٹیشن آف دا پینٹنگز، کمپٹیشن آف فوٹوگرافی، کمپٹیشن آف ایکٹنگ، کمپٹیشن آف ایسیز، سائنس کلبز، یہ دن بدن ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بچے اور طلباء جو ان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے اس کو ایکسپلور کرنے، سیلف ایکسپلوریشن سے محروم کر دیے گئے ہیں. جب ہمارے بچے اپنے اندر سیلف ایکسپلوریشن نہیں کر پا رہے تو وہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ کس شعبے میں زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں یا وہ ملٹی ٹاسکنگ کس طرح کر سکتے ہیں. ایک طرف یہ پرابلم درپیش ہے تو دوسری طرف ہمارے سامنے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ یونینز پر عائد کی گئی پابندیاں ہیں. اور جب اسٹوڈنٹ یونین کا لفظ آتا ہے تو ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر آج تک اسٹوڈنٹ یونینز کو ایک نیگیٹو کنوٹیشن کے طور پر والدین اور معاشرہ لیتے ہیں. یہ نیگیٹو کنوٹیشن نہیں ہے، یہ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ یونین بچوں کے اندر لیڈرشپ صلاحیتوں، جو ایک رہنما کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں. یہ بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں. یہ بچوں کے اندر جمہوری رویے پیدا کرنے کا ایک وسیلہ ہیں جن پر ہمارے معاشرے میں کو یہ بتایا گیا کہ اسٹوڈنٹ یونین تو فساد کی جڑ ہیں. حالانکہ اسٹوڈنٹ یونین بچے کی جو لیڈرشپ ٹریٹس ہیں ان کو ایکسپلور کرنے اور ان کو دریافت کر کے ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ قائدانہ صلاحیتیں سیاسی رہنما کے طور پر بھی ہو سکتی ہیں. یہ قائدانہ صلاحیت ایک بزنس مینیجر کے طور پر بھی ہو سکتی ہے. یہ قائدانہ صلاحیت ایک ادارے کے لیڈر اور سربراہ کے طور پر بھی اس بچے کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے. اسٹوڈنٹ یونین کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین اس ادارے کے طلباء جمہوری طریقے سے الیکشن لڑ کر منتخب ہو کر اپنے یونیورسٹی، کالج یا اسکول کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ ایک سپورٹنگ آرگنائزیشن کے طور پر کام کریں گے. اور ان کی ذمہ داری یہ ہوگی، نمبر 1 طلباء کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے پرنسپل اور کالج، اسکول، یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو آگاہ کرنا. نمبر 2
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाले तमाम जो फंक्शंस हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल अदा करना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने और डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त सीखना और सिखाना। इसके अलावा जब ये सारी एक्टिविटीज़ में वो शामिल होते हैं तो वो अपने अंदर एक इत्मीनान महसूस करते हैं और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, ना सिर्फ वो तुलबा को नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वो लीडरशिप का किरदार अदा करते हैं, तो बाकी स्टूडेंट सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन की सलाहियत अपने अंदर पैदा करते हैं, कि एहसास पैदा करते हैं कि हम तो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं, हम इसका हिस्सा हैं। फिर जब वो वोट डालते हैं और तुलबा को मुंतखब करते हैं जो उनकी क़यादत कर रहे होते हैं, तो उससे उनके अंदर जमहूरी रवैया पैदा होता है और वो जमहूरी रवैया उनके अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, टॉलरेंस पैदा करता है, रवादारी पैदा करता है, एक दूसरे को तस्लीम करने का हौसला पैदा करता है और इंटॉलरेंस, तशद्दुद और इससे दूर ले जाता है। इसलिए हमें अपने तालीमी इदारों के अंदर स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे तुलबा उनके ज़रिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा भी बने और कायदाना सलाहियत की तरफ भी आगे आएँ। अब इस प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है वो है असातिज़ा और तुलबा के दरमियान जो तलाक़ात हैं और जो उस्ताद का किरदार है बच्चे की शख्सियत की किरदार साजी में और उसके अंदर तख्लीकी और तनकीदी सलाहियतें पैदा करने के लिए, उस पर बड़ी मुख्तसरन चंद गुज़ारिशात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उस्ताद बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है, चाहे वो स्कूल में हो या वो यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो। अगर आप अपने घर में अपने बच्चे को जो केजी का तालिब इल्म है, किंडरगार्टन का तालिब इल्म है, या वो नर्सरी क्लास में है, या वो छोटी प्राइमरी स्कूल का तालिब इल्म है, कभी आप उससे बात करके देखें तो वो आपको बताएगा कि मेरी फ़लाँ मैडम मेरी पसंदीदा टीचर हैं। अब उसकी पसंदीदा टीचर इसलिए होती हैं जो उसके बच्चे की ज़हनी सतह पर आकर उसके अंदर जो एक सलाहियत होती है बच्चे या बच्ची में, उसको एक्सप्लोर कर रही होती हैं और उसको सपोर्ट कर रही होती हैं और वो बच्चा उस सलाहियत को बरमला पेश करता है, इज़हार करता है और खुश होता है। क्योंकि जॉन ड्यूवी कहता है कि तालीम दर हकीकत तजर्बे से सीखने का नाम है। तो वो असातिज़ा जो अपने तुलबा को उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने का मौका मुहैया करते हैं, वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। जब वो बच्चे के अंदर इत्मीनान पैदा करते हैं तो वो बच्चा अपने अंदर तख्लीकी सलाहियत को उजागर करने में कामयाब हो जाता है और जब उसके अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा हो जाती है तो फिर वो तनकीदी सलाहियत का हामिल भी हो जाता है। हमारा निसाब तालीम लारैब फरसूदा हो चुका है, उसके अंदर तख्लीकी और तनकीदी सलाहियत बहाल करना और पैदा करने की सलाहियत नहीं है। हमें अपने निसाब तालीम को सबसे पहले रिविज़िट करना होगा और उसे 21वीं सदी की ज़रूरियात के मुताबिक ढालना होगा। जहाँ एक तरफ निसाब को तब्दील करने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ असातिज़ा की तरबियत करने की भी बेहद ज़रूरत है कि वो 21वीं सदी के जो हमारे मसाइल हैं और 21वीं सदी के जो चैलेंजेस हैं वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा उनको मीट करते हों, उनको पूरा करने की सलाहियत रखते हों। मैं अपनी गुफ्तगू को और इस मौजू को जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो इत्मीनान का रिश्ता है, वही दर हकीकत हमारे तुलबा और चाहे वो ख़तून हो
یا وہ مرد ہو، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ ٹیچر استاد ہے یا ٹیچر خاتون ہے یا مرد ہے، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جب وہ کلاس روم میں داخل ہو تو وہ یہ بھول جائے کہ میرا مذہب کیا ہے، میری فقہ کیا ہے، میری سیاسی جماعت کے ساتھ کہاں اور کس سے وابستگی ہے۔ جب وہ ان ساری باتوں کو بھول کر کلاس کے اندر داخل ہوگا اور سمائلنگ فیس کے ساتھ داخل ہوگا اور اس کے سامنے جو ڈائیورس پاپولیشن بیٹھی ہوئی ہے ان کو وہ برابری سے لے کر آگے چلے گا، تو پھر تمام طلباء کا رول ماڈل ہوگا اور تمام طلباء اس کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن اگر استاد کہیں کسی مقام پر بھی اپنے طلباء کی زبان، ان کے کلچر، ان کے مذہبی عقائد، ان کی سیاسی وابستگیوں کے معاملات میں کسی طرح بھی کوئی نیگیٹو امپریشن یا ایکسپریشن دے گا تو پھر طلباء کی فیلنگز اسی طرح انجر اور ہرٹ ہوتی ہیں جیسے آپ کی اور میری ہوتی ہیں۔ اس لیے اساتذہ کی ذمہ داری ایک معمار قوم کی ذمہ داری اس لیے سمجھی جاتی ہے کہ اس نے فیوچر کا پاکستانی پیدا کرنا ہے، اور فیوچر کا پاکستانی اس وقت ایک بہترین شہری بن کر سامنے آئے گا جب ہم اپنے بچوں کو جمہوریت اور جمہوری اقدار سے آگاہ کریں گے، جب ہم اپنے بچوں کی علمی صلاحیتوں کے اندر کریٹیکل اور کریٹیو سکلز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور جب ہم ان کی مہارت کو اس قابل بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ قومی معیشت کے علاوہ بین الاقوامی معیشت میں اپنا لوگو منوا لے گا، تو پھر یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمارا معاشرہ بھی جو زرعی معاشرے سے گزر کر انڈسٹریل معاشرے کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر 21ویں صدی کے ہائی ٹیک سوسائٹی میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے مسائل کے اوپر توجہ دیں اور ان مسائل کی جو گراس روٹ کاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا حل پیش کریں کہ کس طرح ہم اپنے طلباء کے اندر برابری، جینڈر ایکویلٹی لا سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کے معاشی مسائل کو حل کریں تاکہ وہ سماجی ذہنی دباؤ سے نکلیں، ہم ان کو ایک برابری کا ماحول مہیا کریں، ان کو 21ویں صدی کے جو ضروریات ہے اس کے مطابق نصاب تعلیم دیں اور اپنے استاد کو اتنا زیادہ ٹرین کر دیں کہ وہ اپنے طلباء سے بہت آگے کھڑا ہوگا تو اپنے طلباء کی تعلیمی اور اخلاقی اور اس کی کردار سازی کی ضروریات کو پورا کر سکے گا۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اور اہل خانہ کا خاص خیال رکھیے گا۔ جیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔